ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کو طبی طور پر صحت مند قرار دے دیا۔ طبی معائنے کے دوران بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان تمام مراحل میں موجود رہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ رات اسپتال لے جایا گیا۔ مستند ڈاکٹرز نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا۔ عطا تارڑ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پمز اسپتال میں کرایا گیا۔ معائنے کے دوران الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی طرف سے الشفا کے باہر سیکیورٹی کی صورتحال پیدا کی گئی۔ الشفا کے باہر سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پمز اسپتال میں معائنہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو پہلے بھی طبی سہولیات مہیا کی گئیں، آئندہ بھی کی جائیں گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ بلوچستان میں دشمن عناصر ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان باصلاحیت، پرعزم، محب وطن اور باوقار عوام کی سرزمین ہے۔ دیر پا امن و استحکام بلوچستان کی حقیقی معاشی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے اہم ہے۔ بلوچستان میں امن و استحکام وسائل کو عوامی خوشحالی میں بدلنے کے لیے ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ دشمن کے منفی پروپیگنڈے کا جامع انداز میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب اور بلوچستان کی حقیقی صلاحیت ترقی ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان اور گوگل کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں اور آئی ٹی برآمدات کے فروغ کے لیے تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاکستانی طلباء کی جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے پر اتفاق۔ اسلام آباد میں اے آئی سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام پر بھی اتفاق۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی ملاقات۔ پاکستان اور شام کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون اور روابط بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شام کے ساتھ پاکستان کے دینی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ شام کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ ایران کی معاشی صورتحال انتہائی خراب، ایرانی فوج کو تنخواہیں نہیں مل رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر دعویٰ کہتے ہیں ایران میں مہنگائی 300% تک پہنچ گئی، تہران کی کرنسی بے وقوف ہو چکی، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کی میزائل اور ڈرون تیار کرنے کی صلاحیت 5 ماہ پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف تاریخ کے سخت ترین معاشی اقدامات کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی معاشی ناکہ بندی کی جائے گی، سخت ترین پابندیاں عائد کر کے معاشی تباہ اور ایرانی حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ عالمی برادری اور ہمارے اتحادی ایرانی حکومت کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کریں۔ ادھر امریکی نائب صدر کا ایران کے خلاف فوجی آپریشن کا اندیا، جے ڈی وینس نے کہا ایران کے خلاف جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی، معاشی دباؤ سب سے مؤثر ہتھیار ہے، ضرورت پڑی تو فوجی آپشن بھی ہو سکتا ہے۔ جے ڈی وینس کا آبِ ہرمز میں ایران کی اجارہ داری ختم کرنے کا بھی دعویٰ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، لیاقت باغ، ڈھوک کھبا، صادق آباد اور دیگر نشیبی علاقے زیریاب۔ گولڑا میں سب سے زیادہ 61 اور شمس آباد میں 51 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نالالائی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 13 فٹ اور گوال منڈی کے مقام پر 11 فٹ ریکارڈ۔ گجر خان اور گیدرنواہ میں بھی بادل جم کر برسے، جہلوں میں بارش سے چھتیں گرنے کے 3 واقعات۔ محکمہ موسمیات کی مری اور گلیات میں بھی بارشوں کی پیش گوئی، اٹک چکوال سمیت مختلف علاقوں میں بارش متوقع۔ کوئٹہ، یوب، موسیٰ خیل، کوہلو سمیت بلوچستان میں بھی بارش کا امکان۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیٹرولیم لیوی ٹیکس کو ختم کرنا ہوگا، اگر حکومت لیوی کے معاملے پر پیچھے نہیں ہٹتی تو ہم آگے بڑھیں گے۔ حکومت کا نظام عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہا، نظام کی ناکامی کی وجہ سے بار بار IMF کی شرائط ماننا پڑتی ہیں، لیوی کی صورت میں جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔
عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، WTI خام تیل $2.34 سے بڑھ کر $86.73 فی بیرل پر آ گیا۔ برنٹ آئل $2.27 اضافے سے $93.89 فی بیرل پر فروخت۔ مربن آئل $1.59 اضافے سے $101 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ 92 نیوز کی چھوٹے صوبے مضبوط، پاکستان پر خصوصی ٹرانسمیشن، ماہرین معیشت اور سیاسی رہنمائی کی سیر حاصل گفتگو۔ خاقان نجیب نے کہا جب ریفارمز ہو جائیں تو پھر نئے صوبوں پر کام کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی اگر صوبہ ہزارہ کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ صوبہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ چین لوکل گورنمنٹ پر 60% خرچ کرتا ہے، پاکستان لوکل گورنمنٹ پر 5% بھی خرچ نہیں کرتا۔ ماہر قانون حافظ احسان نے کہا چھوٹے ملکوں نے ہم سے زیادہ چھوٹے یونٹس بنائے، چھوٹے صوبوں یا چھوٹے یونٹ سے ایڈمنسٹریشنز کو سینٹرلائز کیا جاتا ہے۔ کئی ممالک نے ایڈمنسٹریشن یونٹس بنائے پھر لوکل گورنمنٹ کا نظام نافذ کیا۔ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت محکمہ مال میں اصلاحات سے متعلق اجلاس، نادرہ ای سہولت مراکز کے ذریعے زمین کی فرد کے اجراء کی اصولی منظوری، وزیر اعلیٰ کی آئندہ ہفتے نئے سہولت کا افتتاح کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا نئی سہولت سے شہریوں کا وقت اور وسائل بچیں گے، عوام کی آسانی، شفاف نظام اور بہتر گورننس ہماری ترجیح ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا عوامی مقاصد کے لیے لینڈ ایکوزیشن پر بڑا فیصلہ، وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ، پشاور اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ 45 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اراضی مالکان کو بعد میں بڑھی ہوئی قیمت ادا کرنے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں، اراضی کے جبری حصول پر قانون کے مطابق منصفانہ معاوضہ ادا کیا جانا چاہیے۔ تمام زمین مالکان کو یکساں معاوضے کی ادائیگی متفقہ کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس ارشد حسین نے ادا کی گئی اضافی رقم واپس نہ لینے کا نوٹ لکھا۔ سوشل میڈیا پر کیس کی تشہیر کے خلاف آرڈر جاری کریں گے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ۔ جسٹس کامران ملا خیل کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا عدالتوں کے احاطے میں رش نہ کیا جائے، رش سے ججز کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا، ہمیں اپنے ساتھ عوام اور سائلین کے تحفظ کا بھی احساس ہے، ہم دن میں کئی بار عدالتوں کی سیکیورٹی چیک کرتے ہیں، بلوچستان بار ایسوسی ایشن نے ہمیشہ روایات کی پاسداری کی ہے۔